آج خانقاہ افاقیہ مجددیہ بنارس میں 4واں عرس حضور بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ ہوا۔ اس موقع پر نعت منقبت کے نظر آنے کے ساتھ حضور بحر العرفان کی شخصیت کرامات کو پیر شفیق احمد مجددی صاحب نے بیان کیا۔ اس موقع پر جناب ادریس انصاری صاحب کو للہ پورہ بنکر برادرانہ تنظیم 12 کے سردار چنے جانے پر پیر شفیق احمد مجددی صاحب دوارا صافہ باندھ کر استقبال کر سبھی نے مبارکباد دی۔ اس دوران انڈین یوتھ فاؤنڈیشن کے سنستھاپک مہاسچو مقبول احمد، سچو حیدر علی، سدسیہ آفتاب عالم، سدسیہ شاہد انصاری، سدسیہ سمیر انصاری آدی لوگ موجود رہے۔ اللہ والوں کی زبان سے جب کچھ نکلتا ہے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ رقم میں نے جو سعودی کو لے کر چلے گئے، اور بعد میں کئی دنوں تک وہ جانماز اٹھا کے دیکھتا رہا، لیکن اس میں کچھ مجھے ملے ہی نہیں پڑا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جانماز وہی ہے اور حکم بحر العرفان نہیں ہے، اگر ان کی اجازت ہو جائے تو پھر اس میں سے نکل جائے۔ وہ حضور بحر العرفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس چند لوگ ایک لڑکی کو چادر میں لپیٹ کر لے کر کے آئے، کیونکہ وہ لڑکی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جن نے اس کے جسم کی ہڈیوں کو چھپا دیا تھا، وہ ایک گوشت کا لوکڑا ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یعنی جب وہ 5 سال کی تھی تب جن اسے باغیچے میں پکڑا تھا، اور دنیا کے تمام ڈاکٹروں اور بڑے بڑے طبیبوں کے جانے کے بعد حتیٰ کہ اس میں ایمس جیسی اپولو کی رپورٹ تھی کہ اب اس لڑکی کی آنکھ میں دوبارہ روشنی نہیں آ سکتی ہے۔ آج یہ تھا جب کاغذ کھلا تو میں نے دیکھا اس میں ایک خوبصورت سی 17-18 سال کی لڑکی ہے، تو میں سوچنے لگا بڑے بیوقوف لوگ ہیں، لڑکی بھی کوئی چادر میں لپیٹ کے لائی جاتی ہے، لیکن وہ بیٹھے گی کیسے جب اس کے جسم کی ہڈی اس کا ساتھ دیکھو، اور وہ ایسی ہی پڑی رہی۔ پھر ان کے ماں باپ نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ آج تو دنیا کا لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور بحر العرفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور اس میں کالے قلم سے کچھ لکھا، اسے بتی بنائی اور حاجی معین صاحب سے کہا کہ اسے سرسوں کے تیل میں جلا دو۔ وہ چراغ جلتے ہوئے ابھی 10 منٹ ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو اٹھ نہیں سکتی تھی وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹھنے کے بعد اس پر جب وہ جن حاضر ہوا تو عام آدمی ہوتا تو تڑپ کر پوچھتا، حضور بحر العرفان کی گفتگو سنو، آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ کیسے آنا ہوا اور کیوں پریشان کیا ہے تم نے اس میں کیا تھا؟ تب اس نے بتایا کہ 5 سال کی باغیچے میں جب کھیل رہی تھی تو میں نے پکڑا تھا اور کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج میں غلط جگہ آ گیا، مجھے معلوم ہوتا تو میں نہیں آتا۔ حضور بحر العرفان نے کہا تم آ تو گئے ہو لیکن جا نہیں سکتے۔ کہا حضور میں معافی مانگتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، اپنا نام بتا۔ تو اس نے کہا میرا نام ہے رام سنگھ۔ تو پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ جنوں میں بھی الگ الگ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ فرقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور بحر العرفان نے کہا کہ میں جانے دوں گا تمہیں ایک ہی شرط پر، جب کہ تم اس کے آنکھ پر پڑے پردے کو ہٹا دو گے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں جانے سے پہلے آنکھ کا پردہ ہٹا دوں گا۔ 25 منٹ بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اس نے آنکھ پر سے پردہ ہٹایا اور وہ 18 سال کی نوجوان لڑکی چیخ مار کر کے اپنے ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ کتنے لاکھ اور کتنے ہزار لگے ایک چھوٹے سے کاغذ پر سرسوں کے تیل میں جلنے والا وہ چراغ جو حضور بحر العرفان نے جلایا تھا، اور 1:15 بج گیا تو آذان ہو گئی، آپ نماز کے لیے چلے گئے۔
اور کہا تم یہیں پر رہنا. اب ہماری جان دھک دھک کرنے لگی. میں تھے کہ کہیں جن ہم کو مارنے نہ لگے. یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا جو ہے. حضور نے مجھے یہاں پر چھوڑ دیا. پھر ہم نے کہا جب حضور نے کہا ہے تو پھر یہ جن ہمارا کیا بگاڑ گا. آپ اس سے اندازہ لگائیے. وہ لڑکی جسے گڈری میں لایا گیا تھا وہ اپنے پاؤں سے چل کر اور دیکھتی ہوئی یہ کرامتیں صرف اللہ والوں کے پاس ہیں, دنیا داروں کے پاس نہیں ہے. بہترین شیروانی اور صافہ سے ولایت نہیں ملتی ہے. ولایت ان سادگی میں چھپی ہوتی ہے جن سادگی پر چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے. وہ حضور بہر عرفان کی ذات ہے. آج الحمدللہ ہم سب مل کر کے ان کی یاد میں یہاں جمع ہیں. بھائی چاند کی تاریخ 9 ذوالقعدہ ہے. اس تاریخ میں ہم بنارس میں عرس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم باغی نہیں ہیں, ہم بغاوت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں. جتنی محبت ہمیں اپنے مرشد سے تھی اتنی محبت ہمیں اپنے مرشد کی اولادوں, اور جب تک اتنی محبت ہو ہی نہیں وہ کبھی کامل ہو ہی نہیں. سوچو 7 تاریخ سے مسلسل میں بیمار چل رہا ہوں. حتیٰ کی دوا کھاتا ہوں تو آرام مل جاتا, پھر اس کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ میں حضور بہر عرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر مراقبہ کر رہا تھا. تو مراقبے میں حضور بہر عرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب تمہیں کبھی پریشانی آ جایا کرے تو تم میرے جانشین ابو حضرت برقان سے کہہ دینا, تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. اور جب مراقبے کے بعد میں نے اپنی آنکھ کھولی تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے شہزادے اصغر حضرت مولانا برقان صاحب حاضر ہو گئے تو ہے. اور وہ آج وہی ہوا کہ جب ڈاکٹروں کے انجیکشن لگانے کے بعد دوائیوں کے بعد بھی آرام نہیں مل رہا تھا, دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تب میں نے اپنے موبائل کی گھنٹی ان کے شہزادے اصغر کے پاس لگا دی. اس وقت وہ اجمیر شریف کے سفر پر جا رہے تھے, چند فاصلے پر تھے روضہ غریب نواز سے. میں نے کہا اور طرف کر کے کہا اور آپ کے آنسو آ گئے کیونکہ میرے مرشد نے کہا تھا جب پریشانی جائے تو ان کی طرف رجوع کرنا. میں نے کہا حضور دعا فرمائیے, یہ دوا لگتی بھی ہے اور بیکار بھی ہو جاتی ہے. اور حال یہ ہوا کہ جب سے ان سے کہا ہے ڈاکٹر سے ہو کر کے آئے ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ ابھی جانے کی حاجت نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس بات میں دم ہوتا ہے. آپ حضور بہر عرفان کو کوئی عام عالم نہ سمجھتے. انہوں نے جو کام کر دیا, ہزاروں مردہ دلوں کو روشن کر دیا, دلوں کو ذاکر بنا دیا. اسی لیے میں نے اپنی زبان میں سلطان الذاکرین کہا. کسی کا قلب اللہ پڑتا ہے وہ حضور بہر عرفان کی ذات ہے کہ جن کا قلب بھی اللہ پڑتا تھا, روح بھی اللہ پڑتا تھا, کبھی بھی اللہ پڑتا تھا, اخوا بھی اللہ پڑتا تھا, سر بھی اللہ پڑتا تھا, آپ کا نفس بھی اللہ پڑتا تھا. اور یہی نہیں, آپ ذکر قلبی اور ذکر اللہ کے مالک تھے. آپ کا جسم الگ الگ ہو جایا کرتا تھا اور ہر حصے سے اللہ کی صدائے آپ ذرا سوچو تو حضور بہر عرفان رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں جب سوچتا ہوں تو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کاش ان کی شادی ہی نہ کی ہوتی, ارے بیوی بچوں کا جھمیلا ہی نہ ہوتا تو ہم اپنی زندگی مرشد کی بارگاہ میں گزار دیتے. ملا سب کچھ شادی کے بعد ہی ملا. مرشد کی تلاش, مرشد کی جستجو, مرشد کی چاہت سب پوری ہوئی, لیکن کاش کہ ان کے ساتھ 10-20 سال گزارے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ ہاں ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا. 2005 میں مرید ہوا تبھی میں نے کہا آج ہی میں مسلمان ہوا. مسلمان تو تھا, مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہوا تھا, لیکن اسلام کی زینت کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے کہ میں نے حضور بہر عرفان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد حضور بہر عرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا سب کے بس کے باہر ہے.
मुझे वो दिन याद है जब हुजूर बहरुल इरफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहयात थे, और एक मर्तबा मैं जब सुबह सो करके उठा और जब कुल्ला करने गया तो मुंह से ब्लड आने लगा और मैं घबरा गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद दूसरी मर्तबा वजू करने गया, फिर मुंह से ब्लड आने लगा, तो मैं धीरे से मदरसे चला आया, लेकिन मदरसे में भी जब मुझे कै हुई उसमें ब्लड आने लगा। मैंने पढ़ाई रोक करके सरकार ताजदारी नक्शबंद की तरफ जब मुतवज्जा हुआ कि अल्लाह वालों से मदद ली जाए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर बहरुल इरफान कन्नौज की सरजमीन पर मसनद इरशाद पर बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो का आलम ये था कि हम यहाँ नाथ खान के मकान के नीचे खानकाह में बैठे थे, हुजूर बहरुल इरफान तशरीफ लाए और कहा खातिर जमानत हो, अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, मायूसी अपने सर पर मत लेकर के आओ। और एक टैबलेट सिर्फ डॉक्टर ने जो बताया था, उस डॉक्टर भी आज मौजूद है, वो एक ही टैबलेट के बाद मेरे मुंह से दोबारा कभी ब्लड नहीं आया। तो कौन हुजूर बहरुल इरफान? हुजूर बहरुल इरफान को समझने के लिए दिल की आंखों का इस्तेमाल करना है। ये आंखें जो है ना दुनिया की, ये धोखा देती है, लेकिन दिल की आंख जो होती है धोखा नहीं किया सकती। सरकार हुजूर बहरुल इरफान रज़ियल्लाहु ताला माला वाला पहना हमारा पुराना दोस्त हमें पहले पहना दी, पुराना दोस्त थोड़ा ठीक है चलो खड़े हो जाओ फटाफट, इधर उधर खड़े हो जाओ। जाओ तो फट से